حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے وہ اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالا کرم احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کر لیتے۔ جسے چھینک آتی ہے نا، تو طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، یا گھر میں بیوی ہوں یا بچے ہوں، تو ہر وقت ہر حال میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جب چھینک آئے ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے منہ کو چھپا لینا چاہیے اور آواز کو پست کر لینا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی سنت طریقہ ہے، بلکہ کھول کر لوگوں کے سامنے زور سے بلند آواز سے، اور جب چھینک آئے تو انسان کہے الحمدللہ، اور جس نے الحمدللہ سنا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یرحمک اللہ، اور اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ چھینکتے وقت کی دعا ہے، اور اس کے جواب جو اس کے آس پاس میں بیٹھے ہوں اس کو یرحمک اللہ کے جواب دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ جب یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ کہے یہدکم اللہ ویصلح لکم، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ الحمدللہ اور یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو جماعی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ ہاں، الٹا ہاتھ رکھ لینا چاہیے، یا طاقت ہو تو پھر اس جماعی کو روک لے، جیسے اوپر کے دانتوں سے نیچے کے ہونٹ دبا لے، یہ زیادہ طاقتور ہے ہاتھ رکھنے کی بجائے، بلکہ اس جماعی کو آنے ہی نہ دیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ جماعی سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ یہ شیطانی مداخلت ہے۔ اس کے روکنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ جب جماعی آنے والی ہو تو دل میں خیال کرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی۔ بہار شریعت اور شامی جلد اول کے اندر یہ باتیں موجود ہے، کیونکہ چھینک یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جماعی جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ شیطان کی مداخلت، یعنی انسان کو جب سستی چھاتی ہے تو جماعی پہ جماعی آتی ہے نا، جب سستی یا کاہلی چڑھتی ہے، بدن سست پڑنے لگتا ہے تو جماعی آتی ہے، یہ شیطان کی مداخلت ہے۔ اور جب چھینک آتی ہے تو جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر سستی بھی ہونا اور چھینک آئے کہے الحمدللہ تو جسم ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کی سر، آنکھیں،
کان، طاقت، پورے شریر کا جو انسان کے جو پورا وجود ہے بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جمائی آئے تو اسے روک لینا چاہیے، اور جب جمائی آئے تو دل میں یہ خیال پیدا کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں، تو جمائی آنا بند ہو جائے گا۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر فوراً اس طرح جواب دینا واجب ہے کہ وہ سن لے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہا، اگر آپ تک آواز آئی تو آواز آتے ہی آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ جس طریقے سے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اگر سلام کا جواب نہ دیا تو پھر وہ انسان گناہ گار رہے گا۔ اسی طرح چھینک کی آواز کو سن کر کہا الحمدللہ، تو جس تک آواز پہنچے الحمدللہ کی اور جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ یہ واجب الترک ہے۔ بعض لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، مثلا کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام انجام نہیں پائے گا، یہ جہالت ہے، اس لیے کہ یہ بدفعلی کوئی چیز نہیں بلکہ ایسے موقع پر چھینک آنا اور اس پر ذکر الہی کرنا نیک فعلی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہم کام کے لیے چھینک آ گئے اب کام نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ چھینک آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے یہ اچھائی ہے اور نیک کام ہے، اور جب نیک کام سے نیک کام شروع ہوتا ہے تو اس کام کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھ کر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس کام میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ شریف کے اندر 19 حرف ہیں، اور 19 حرف میں ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، اور جو جائز نیک کام بسم اللہ شریف سے شروع کرتا ہے تو ان کے کام میں 19 کے 19 فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی ہم کوئی ناجائز کام نہیں، شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، کسی کی چغل خوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھا تو ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا۔ حرام کام کے لیے نہیں، جائز کام کے لیے، جائز کام کے لیے۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ اگر دوائی بسم اللہ پڑھ کر نہیں پینا چاہیے، یہ جہالت ہے، بلکہ دوائی بسم اللہ شریف پڑھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ شافی یا اللہ کافی، یہ دعا پڑھ کر دوائی، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور شفا میں برکت ہو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ شافی یا اللہ کافی، یا اللہ تو ہی شفا دینے والا اور تو ہی کافی ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تو ہم بسم اللہ شریف سے ہر جائز کام کریں۔ کسی کو گالی دینے سے پہلے ہم گالی دینے کے لیے جا رہے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہیں۔ جائز کام میں، ناجائز کام میں نہیں، جائز کام کے لیے بسم اللہ سے شروع کریں اور وہ کام پورا ہوتا ہے، اور جو جائز کام بسم اللہ شریف سے شروع نہیں کیا جاتا ہے وہ کام ناقص و ادھورا رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ بستر میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر دیکھو گھر کے حالات اور برکت۔ اور جب باہر آئیں گھر سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دروازے کو بند کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر دروازے کو کھولیں، پھر اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کا دروازہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بند کیا گیا ہو، اور جس گھر کا دروازہ بسم اللہ شریف کو پڑھ کر کھولا گیا ہو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بسم اللہ تو دور کی بات ہے، سلام بھی نہیں کرتے، ایسی
ہو جاتا ہے. خدا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں. یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں. جو ان کی برکتیں ہیں نا بہت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.